بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ موت کو کربلا نے فنا کر دیا اور یہ مکتب کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج جو پوری دنیا کے کفار جمع ہو کر جن کو مارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، ان کو جتنا مارو یہ اتنا ابھرتے ہیں۔ آپ کے سامنے رہبر شہید زندہ تھے تو کیسے تھے، اور جب شہید ہوئے جیسے کسی نے عطر کی بوتل کا ڈھکن کھول دیا، خوشبو پورے عالم میں پھیل گئی۔ شہید زندہ ہے، شہید مردہ نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کربلا یہی ہے۔ ہم کربلا سے کیا لے، ہم نے کربلا سے اپنی زندگی کو کیا سیکھا؟ ایسا نہیں۔ آج جمعے کا دن، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے۔ اصل وارث کربلا کا زندہ ہے۔ یہ جو آج آپ کو لگ رہا ہے، میں نے بہت خلاصہ مختصر پورے اشرے کا ٹاپک میں نے آپ کی خدمت میں 20-25 منٹ پڑھا، کراچی میں پورا اشرا پڑھا میں نے اس کو، بس میں آپ کی خدمت میں جانے محترم پورا پیچھے سے دیکھیں، خلقت انسانیت سے اور دشمن انسانیت ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ شیطان کا تجربہ بڑھتا گیا، شیطان بھی ظاہر ہے اس کا بھی تجربہ ہے نا، بڑھتا چلا گیا، ادھر نظام الہی بھی بنتا چلا گیا۔ آج آپ کے سامنے پورا کفار، پیٹرول کی جنگ نہیں ہے، خطے کی جنگ نہیں ہے، ملک کی جنگ نہیں ہے، حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ اس کا انتظار ہو رہا ہے جو اصل وارث ہے، اس کا وارث ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو کوئی تیار ہوگا تو وہ آئیں گے، اور جب کوئی تیار نہیں ہے تو وہ کہاں آئیں گے؟ تو کچھ لوگوں نے دکھا دیا ہم تیار ہیں، ہمارے بچے کٹ جائیں ہم تیار۔ مناب کی 168 بیٹیاں جن کے بدنوں کے ٹکڑے آج تک مل رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ کربلا نہ ہوتی صبر کر سکتے تھے؟ کربلا نہ ہوتی یہ جنازے اٹھ سکتے تھے؟ کربلا کو سمجھے، کربلا کو اپنی زندگی میں وہ جو انتظار کر رہا ہے اسے ایکٹیو انتظار چاہیے، پیسو انتظار۔ وہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے شہر کو، اپنی جگہ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دو طریقوں سے اپ گریڈ کریں۔ دشمن، باہر والا دشمن، اور آخری مرحلے میں داخل ہو جانے محترم، باہر والے دشمن کا کام آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول۔ عقل اگر سو جائے تو قومیں غلام ہو جاتی ہیں، عقل اگر سو جائے، اور اگر عقلی گفتگویں نہ ہو تو قوم میں شعور بیدار نہیں ہوتا۔ اور قرآن جو ہے وہ کئی مقامات پر عقل والوں کی گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت آدم کو جب خلق کیا تو حضرت جبرائیل 3 چیزیں لے کر آئے، عقل، 3 حیا، تینوں سے کہا ایک کا انتخاب کریں۔ حضرت آدم نے کس کا انتخاب کیا؟ عقل کا۔ حضرت جبرائیل نے حیا اور دین کو کہا چلے جاؤ، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حیا اور دین نے کہا ہمیں پروردگار کا حکم ہے، جہاں عقل جائے گی دین بھی وہیں ہوگا، حیا بھی وہیں ہوگی۔ تو جہاں پر دین نہ ہو، حیا نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل، دشمن کا کام کیا ہے؟ اس عقل کو سلاؤ۔ کیسے سلائے گا؟ پہلا، جوانوں کو نشوں میں لگاؤ۔ دوسرا، سوشل میڈیا شہوت کے نشوں میں لگا دو، پیسے کے نشے میں لگا دو، شہرت کے نشے میں لگا دو، ان نشوں میں ڈوبے گا عقل۔ حدیث ہے امیر المومنین، چند نشے ایسے ہیں جو بالکل شراب کی طرح خباثت پیدا کرتے ہیں، اور جب انسان کو ہوش آتا ہے تب نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں جوانی کا نشہ۔ وہ انسان
کہ عقل جب سو جائے اسے پتہ ہی نہیں معاشرے میں کیا ہو. عقل جتنی انہینس ہوگی بڑھے گی اتنا انسان اپنے امام کے قریب جائے گا. امام کو کیا ضرورت ہے؟ امام کو کرنا کیا ہے؟ امام کو آپ کے پروفیشن کی ضرورت ہے, آپ کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, آپ کے معاشرے کی ضرورت ہے. آپ اپنے معاشرے کو بہتر کریں, اصلاح کریں. امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ خدا نہ خواستہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں اور آپ بولے ہمیں آئے, پھر بولے مولانا صاحب بہت معذرت سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو بھائی بہتر کرو. ابھی بہرحال دیکھیں رستے سے ہم 2 جگہ, ایک جگہ زمین سے اتر کے پہاڑوں سے چڑھ کے پانی کراس کر کر, دوسری جگہ تو یہ بہرحال ہمارے دوستوں نے گلگت کے اسکردو کے سب نے مل کے بہت زحمت کی, سارے بھائیوں نے کرین کے ذریعے سے مجھے اٹھایا ہے, پانی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, سیلاب آپ کے لیے تو نارمل لائف ہے نا, یہ تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ تو ان سیلاب اور ان سے گزرتے لیتے. لیکن آج دنیا ترقی کر گئی ہے, آج دنیا برج بہت جلدی بناتی ہے. ایران میں تو میزائل مر کے دھماکہ ہو جائے وہ 48 گھنٹوں میں ریل کی پٹڑیاں بنا دیتے ہیں. مخلص ہونا پڑتا ہے نا, مگر یہاں مجھے اپنے پیسے مل رہے ہیں, مجھے اس سے کیا, مجھے اپنا فائدہ ہو رہا ہے. قوم کھڑی ہے 3 دن سے کھڑی رہے. جب میں اپنے خطے کو صحیح نہیں کر سکتا, ایجوکیشن سینٹر, آئی ٹی سینٹر, ہاسپٹل, ان کی طرف میری توجہ نہیں ہے, 4 دن کی تھوڑی سی لذت اور تھوڑے سے پیسے, کیوں؟ عقل سلا دی گئی ہے. ٹورزم آپ کیا ماشاءاللہ بہترین ہے, ہونا بھی چاہیے. اللہ نے آپ کو اتنی بہترین جگہ دی ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اچھی بات ہے, اس کو اور بہتر کریں تاکہ آپ کا ریونیو جنریٹ ہو. ملک کا نام ہوتا ہے, ملک کا نام بہت روشن ہوتا ہے. آپ کی مہمان نوازی میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں پوری دنیا تعریف کرتی ہے, لیکن جب کوئی آئے تو آپ کو اس کے رنگ میں نہیں ڈھلنا, جب وہ آ کر واپس جائے تو وہ آپ کے رنگ میں ڈھل کے جائے, وہ رنگ میں ڈھل کے جائے. ترقی اور کامیابی ناچ گانوں میں نہیں ہے, ماڈرنائزیشن لباس کم کرنے میں نہیں ہے. اگر ماڈرنائزیشن بغیر لباس کی ہوتی تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہے, لباس ہی نہیں پہنتا. تو آپ اپنے کلچر کو, اپنے ہیریٹیج کو محفوظ رکھیں, اور اس کے لیے دین اور عقل ضروری ہے. شعور بیدار ہونا چاہیے جوانوں کے اندر. جوان اعتراض کرتے ہیں مولانا صاحب ایسا ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ کب تک آپ اعتراض کرتے رہیں گے؟ خود کریں کام. خود آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. ابھی تو آپ کے ایم این اے, ایم پی ایس بھی زیادہ تر جوان ہیں. وہ جوان اسپرٹ ہوتا ہے, کام کریں اپنے لیے, معاشرہ سازی کریں, اپنے خطے کو اس قابل کریں امام آپ کے خطے میں آئے, آپ کے خطے میں امام کا ظہور ہو. امام کو برا مکہ میں ظہور ہونا ہے, لیکن آپ تو ظاہر ہے امام کو دعوت کیسے دیں گے؟ جمعے کا دن انتظار کا دن ہے. ہم میں سے کتنوں نے آج دعائے نتبہ کے فراز پڑھے؟ ہم میں سے کتنوں نے آج امام زمانہ کا صدقہ دیا؟ ہم میں سے کتنوں نے آج امام زمانہ کو پکارا؟ بے اینہ دم مقتول بے کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ متا ترانا و نراقا, کب ہم آپ کو دیکھیں گے اور کب آپ ہمیں دیکھیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا اپنے امام کو دیکھیں؟ آپ کا دل اداس نہیں ہوتا وہ یوسف زہرا تنہا ہے؟ امام حسین پر تو گریہ کرتے ہیں یقیناً کہ لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا, اور آج امام زمانہ کو تنہا کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ عزیزان محترم, علی ابن مہذیار 20 سال حج کرتا رہا. 20 سال. میں بار بار اس واقعے کو پڑھتا ہوں, اپنے لیے پڑھتا ہوں نصیحت کے لیے. 20 سال حج کرتا رہا. حج تو ایک دفعہ واجب تھا, 20 سال کیوں کیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ حج بغیر امام زمانہ کے شاید کسی حج میں امام کی زیارت ہو جائے. 20 سال نہیں ملے امام, مایوس ہو گیا, کہا نہیں جاؤں گا. پیغام آیا اس سال آ جاؤ, امام مل جائیں گے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, شخص آیا, کہا چلو امام نے بلایا ہے. امام کا قاصد تھا, امام کا میسنجر تھا, امام نے بھیجا تھا. جب اس کو لے کے جانے لگے تو اس نے ایک سوال پوچھا, یہی سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. کیا سوال پوچھا؟ کہا علی تمہارے لیے امام کیا ہے؟ اب جو شخص 20 سال سے آ رہا ہو اس کے لیے امام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا امام میرے لیے پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے. سچ بات. آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے لیے امام کیا ہے؟ امام اے ابی امی, میرے ماں باپ, میری روح آپ پر فدا. امام اسی کو کہتے ہیں نا.
جب اس نے یہ کہا تو جو امام کا بندہ تھا جسے امام نے بھیجا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، ظاہر ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہوگا کیسا ہوگا. اس نے علی ابن مہزیار کے دل کو سکین کیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تو اس نے اندر جب اس کے دل میں جھانکا تو کہا اگر امام تمہیں محبوب ہے تو تمہارے دل میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، اونٹ اور گھوڑے ہی ہوتے تھے. تو اس نے آتے ہوئے کہیں باندھے ہوں گے. اب جیسے آپ اپنی موٹر سائیکل گاڑی کہیں باہر کھڑی کریں اور ہم اس گیٹ سے نکلیں تو میں کہوں چلے میرے ساتھ چلیں، تو آپ کہیں گے وہ مولانا صاحب میری گاڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے دل میں بھی یہی امام 20 سال خیال کہاں تھا؟ گھوڑوں پہ. ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم کہاں ہیں؟ خیر امام ملے اس سے، وہ گیا، امام ملے، امام نے اسے دیکھا، امام نے اس کو دیکھتے ہی کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. کتنا خوش قسمت ہے علی ابن مہزیار کہ امام زمانہ کہہ رہے ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. کاش ہمارے لیے بھی امام زمانہ یہ کہے. علی ابن مہزیار نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا تھا. کہا تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے. عمل جوان ہے، جوانی کی قدر کرے. جو عبادت جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں لذت نہیں ہے. اللہ کو 3 قطرے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو غصے میں پی لیا جائے. جرا غصہ آیا نا، غصے میں انسان اگر پی لے، غصہ پی لے تو بہت مسائل زندگی کے حل ہو جاتے ہیں. لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں، نفرتیں سب ختم ہو جاتی ہیں غصہ پی لے. دوسرا قطرہ امام موسیٰ کاظم سے حدیث ہے یہ کہ اللہ کو شہید کے خون کا قطرہ پسند ہے. تیسرا اللہ کو رات کی تاریکی میں اس کے خوف سے آنکھ سے گرنے والا آنسو کا قطرہ. جوانی ہے، اسے ضائع مت کریں. یہ دنیا کے تعلقات، یہ نامحرم رشتے، یہ ایک تصویر، یہ برباد کر دے گی آپ کو. مولا متقیان کہتے ہیں گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، پچھتاوا طولانی ہے، طولانی. خدا تو دیکھ رہا ہے. امام کے پاس میرے آپ کے اعمال جاتے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں ہم اپنے اعمال میں؟ بہرحال جمعے کا دن ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بغیر امام کی گفتگو کے رہ نہیں سکتا. عزیزان محترم، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، اس کا اجر جناب سیدہ دیں گے. محمد